9 رجب المرجب جشن شہزادہ علی اصغر بامقام مرکزی مسجد امام بارگاہ اضاخانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں یہ برپا ہو رہی ہے محفل، جس سے علامہ سید عاقب رضا زیدی و دیگر مقررین خطاب کریں گے۔ تمام مومنین سے پرزور شرکت کی اپیل ہے۔ یہ ایک اور اعلان سماعت فرما لے، 13 رجب المرجب کے حوالے سے جشن آمد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام بامقام محلہ جعفری نزدیک دفتر محمد ناصر چند اجویری ٹاؤن فیصل آباد میں یہ برپا ہو رہی ہے محفل، جس سے خصوصی خطاب علامہ اسد رضا جوہری صاحب کراچی 11 بجے ٹھیک یہ خطاب کریں گے۔ زوار ساجد عباس بیے و دیگر مقررین محمد و آل محمد کا جشن پڑھیں گے۔ خصوصی خطاب اسد رضا صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے شاعر اہل بیت شجاعت ہمائی و شجاع صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ جو مومنین اس وقت اپنی عبادت سے باہر ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ اگر میری آواز آپ کی سماعتوں تک جا رہی ہے تو جو مومنین اس وقت امام بارگاہ سے باہر کھڑے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس عبادت میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایت اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات، بآواز بلند۔ دعا ہے، کائنات کا خالق اللہ آپ تمام سادات اور مومنین کا اس عزت والے دربار پہ چلایا قبول فرما۔ کوشش کرو سارے امین کہو، بہت بڑا دن ہے میرے اللہ۔ جو نیک حاجات ہم آل محمد کے در سے وابستہ جوڑے بیٹھے ہیں، وہ تمام نیک حاجات قبول فرما۔ میرا خصوصاً بانیان مجالس کے رزق میں، مال میں، جان میں اضافہ فرما۔ ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے بھائی نفیس بھائی مولا کے عزادار، جو مولا کی ولایت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، مالک انہیں مولا کان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ حال ہی میں ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، مالک مولا حسین کی سائے میں جگہ نصیب فرما۔ کوشش کرو سارے امین کو 100 دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث سے حجت کا جلد ظہور فرما، بے وقت ظہور ہمیں ان کی نصرت و معرفت عطا فرما۔ پڑھو صلوات مل کے بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ علی کا بھی خالق ہے، جیسے خالق کا نام بلند ہے ویسے تلاوت پر نعرہ تکبیر، جیو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جزیدیت، جزیدیت، دشمنان سیدہ پہ لعنت، دشمنان سیدہ پہ لعنت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں سب سے پہلے بانیانی مجالس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مومنین کی زیارت کا شرف ہو۔ خوش نصیب ہے وہ گھر، خوش نصیب ہے وہ جگہ جہاں آل محمد کا جشن منایا جاتا ہے، جہاں قرآن نازل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پاکستان کے جس شہر میں بھی پڑھتا ہوں، پہلے 4 مصرے، پہلی 4 سطریں اپنے وقت کے وارث حجت خدا امام زمانہ کے نام کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ
کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا وارث، یاد رکھو علی مولا سے لے کے مولا حسن عسکری تک سب کے ذکر پہ بولتے ہیں، لیکن آپ کے نام میں یہ جس کی 4 سطریں کرنے لگا ہوں اس کے ذکر پہ بولنا واجب نہیں، اوجب ہے۔ بہت شکریہ، کیونکہ تمہارا وارث تمہیں پردے میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے ذکر پہ بولنا تم پہ، اور اگر بولنا ہے تو ایسے بولنا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب 14 کی عزت کا کلمے پڑھنے والوں سے ہے، 14 کی عزت کو سوچنے والوں سے نہیں۔ جیو جیو جیو۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں کیا سوچ کے آیا تھا، فیصلہ آباد کے اس مجمع کو دیکھ کے میرا دل بن گیا ہے کہ میں یہاں پہ وہ عقیدہ پڑھوں۔ مجھے یہاں عقیدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عقیدے یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج آگے یاری جو سید زادے بیٹھے ہیں میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ سردار ہیں، میں 4 سطریں مولا زمانہ کے نام کرنے لگا، کوشش کرنا بولا۔ میں کہتا ہوں ذکر اس ملکہ عصمت کا سنانے آ جا۔ یہ شادی ممبر یہ شعر آج آتے ہوئے گاڑی میں 4 جملے ہو گئے، کوئی ذاکرین نہیں منوا رہا، میرا نام ذاکرین کے جوتوں کے نیچے لکھا ہوا۔ ذکر اس ملکہ عصمت کا سنانے آ جا، ذکر اس ملکہ عصمت کا سنانے آ جا، کیوں؟ میرے اس جشن کی توقیر بڑھانے آ جا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مولا کی حاضری کے لیے پڑھو اور بلانا ہے۔ ذکر اس ملکہ عصمت کا سنانے آ جا، میرے اس جشن کی توقیر بڑھانے آ جا۔ شاید 3 سے 4 سطر غور، میرے اس جشن کی توقیر بڑھانے آ جا، اور جس حسن میں خالق نے دکھانا ہے تجلی، مجھے وہ چہرہ ہے یزدان دکھانا آ جا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ سلامت رہیں۔ بی بی زدے، بی بی زدے، بی بی زدے۔ اور جس حسن میں خالق نے دکھانی ہے تجلی، مجھے وہ چہرہ یزدان دکھانے آ جا۔ اچھا آگے چلیں، میں بالکل باخدا کوئی رٹا ہوا موضوع نہیں، میرا دل بن گیا کہ میں نے اپنے مولا سے کہہ دیا ہے کہ مالک جس دن میں آپ کی ولایت میں ڈنڈی ماروں اس دن میری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ اچھا کیا محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر؟ کیا کہنے، آپ کی معرفت کو سلام ہے، جیو، آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ 34 سطر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، کیوں؟ قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ اور یار کیا کہنے، اور یار کیا کہنے، بی بی زدے، بی بی زدے، ہر کچھا حیدری۔ بہت سونا استقبال کی تھی، بہت خوبصورت استقبال کیا۔ بعد از بسم اللہ، آپ کے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میرا موضوع جو ہے میں اس کی طرف لازمی آؤں گا، اور آج میں آپ کو صرف سیدہ کا تعارف کرواؤں گا اور کچھ نہیں۔ میری عادت ہے، عبادت ہے کہ چونکہ یہاں عزادار مومنین موجود ہیں، یہاں عزائی بھی موجود ہیں، تبررائی بھی موجود ہیں، جیو 4 جملے عادتاً عبادتاً مولا کے ذکر کے بعد مولا کے دشمنوں پہ تبرہ ضرور کرتا ہوں، اور یہ مصرے میں ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مارنے لگا ہوں جو ممبر رسول سے آل محمد کے ذکر کے علاوہ دنیاوی باتوں کو فن لیتے ہیں، دنیاوی باتوں پہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو ذکر آل نبی سے ہٹ کر فقی کرے اس بیان پہ لعنت۔ ہائے 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 ہائے، جو ذکر آل نبی سے ہٹ کر فقی کرے اس بیان پہ لعنت، فقی کرے اس بیان پہ لعنت۔ علی ولی کی گواہی نہ دے ہے سوچ میں چپ زباں پہ لعنت۔ کیا کہنے ہیں، علی ولی کی گواہی، جو بسم اللہ ہاتھ اٹھا کے جو
ذکر آل نبی سے ہٹ کر فقی کرے اس بیاں پہ لعنت، علی ولی کی گواہی نہ دے ہے سوچ میں چپ زباں پہ لعنت، ہے سوچ میں چپ زباں پہ لعنت، ہے سوچ میں چپ زباں پہ لعنت، ہے جیو جو ذکر آل نبی سے ہٹ کر چوتھی سطر فقی کرے اس بیاں پہ لعنت، علی ولی کی گواہی نہ دے ہے سوچ میں چپ زباں پہ لعنت، اور جو منکر آل اطرت کا دیکھو شجاع ہے تم پہ واجب، نہ دیکھو صورت نہ دیکھو سیرت ہر بوڑھے بچے جمع پہ لعنت۔ جو آل اطرت کا دیکھو منکر شجاع ہے تم پہ یہ فرض واجب، نہ دیکھو صورت نہ دیکھو سیرت ہر بوڑھے بچے جمع پہ۔ آج کا یہ جشن منسوب ہے اس سیدہ کے ظہور سے۔ اگر آپ نے میرا پہلا جملہ سمجھ لیا بسم اللہ، اسی ایک جملے پہ جشن ہو جائے گا۔ آج کا یہ جشن اس سیدہ کے نام سے منسوب ہے کہ جس سے پہلے عرب کا سماج لفظ ظہور سے واقف نہیں۔ کیا کہنے او کیا کہنے کیا کہنے تیرے سننے کو سلام، یہ پھر وہ ہاتھ سلامت۔ جیو بسم اللہ جیو بسم اللہ، بہت شکریہ ذیشان، بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آج کا یہ جشن اس کے ظہور سے وابستہ ہے کہ جس سے پہلے عرب کا سماج لفظ ظہور سے واقف۔ او میں اپنے مزاج پہ رہ کے پڑھنے کا حق بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنے مزاج پہ رہ کے سننے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کون ہے سیدہ؟ میں اس کا تعارف کیا بیان کروں کہ جس کی طہارت اور بزرگی بیان کرنے کی سکت انبیاء کی زبانوں میں بھی نہیں ہے۔ جیو 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 کہ جس کی بزرگی اور طہارت بیان کرنے کی سکت انبیاء کی زبانوں میں بھی نہیں ہے، کہ جس کی تقدیس ماں سوائے خدا لم یزل کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جیے وجاد بھائی بسم اللہ جیے جیے سارے بولو کہ جس کی تقدیس ماں سوائے خدا لم یزل کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کون ہے فاطمہ؟ توحید جسے اپنا حجاب کہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک ایک لفظ پہ لطف لیجیے گا۔ توحید جسے اپنا حجاب کہے، قرآن جسے فاتحہ کہے، مباہلہ میں جو توحید بنے۔ جیو 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 سلامت رہیے۔ مباہلہ میں جو توحید بنے، تحت کسا جو شفائے محمد بنے۔ بسم اللہ بولے بولے بولے۔ جو عقیدوں کی پرواز کرتے ہیں وہ بولے میرے سامنے۔ جس بندے کو میری باتیں ہضم نہیں ہوتی اس کا عقیدہ اس کی داد تازیانہ ہے میرے لیے۔ جو مباہلہ میں توحید بنے، تحت کے ساتھ جو شفائے محمد بنے۔ اس سے بڑا جملہ کہوں، جس کے احترام میں توحید نبوت اور امامت اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ جس کی تعظیم میں توحید نبوت اور امامت اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ کون؟ اور جو اس کائنات میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اس کی ماں کہلائے۔ بسم اللہ۔ میں صرف تعارف بتا رہا ہوں۔ کون ہے فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ؟ اگر میرے ساتھ سفر کرو جملہ کہوں، اگر مجھے اس کی قیمت دے دو تو وہ فاطمہ کہ جس کے حجاب میں خدا عرش پہ بھی رہتا ہے، فرش پہ بھی۔ جیو جیو مولا زدے بی بی زدے بی بی زدے سلامت رہیے۔ بیٹا ادھر دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ کون ہے فاطمہ کہ جس کے حجاب میں خدا عرش پہ بھی رہتا ہے، فرش پہ بھی رہتا ہے، جس کی دہلیز کے دربان جبرائیل اور عزازیل ہوں۔ کون ہے فاطمہ؟ تعارف بتا رہا ہوں، سیدہ کی تعارف بولو۔ جس کے گھر کی چکی جبرائیل چلائے اور جس کے گھر کا رزق حاملین عرش کے لیے خزاں بنے۔ کون ہے فاطمہ؟ جس کے گھر کی خاتمہ ساری زندگی قرآن سے گفتگو کرے۔ ہائے 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 ہائے۔
کیا کہنے فیصلہ آباد. جیو مولا زندگی دے, جیو مولا زندگی دے. آگے بڑھوں. کون ہے فاطمہ؟ مریم کو بیٹے دینے والا عطاگر جبرائیل جس کی دہلیز کا گداگر ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جیو, کوشش کرو سارے بولو, پیچھے سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ کوشش کروں. مریم کو بیٹا عطا کرنے والا عطاگر جبرائیل جس کی دہلیز کا گداگر ہو. اس سے بڑا جملہ کہوں, اس سے بڑا جملہ کہوں. میرے لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے. سیدہ قطار بھی جو مختصر ہے, میں حق نہیں ادا کر سکتا. کون ہے فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ کہ جو محمد کو کوثر بنا کے عطا کی گئی؟ کہ جو جب محمد کو کوثر بنا کے عطا کی گئی ہو اور کہا گیا محمد اب واجب سجدہ کر. آئے کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. محمد واجب سجدہ کر اور قربانی دے. اسی اوپر لے کے جاؤں اگر ہاضمہ برداشت کرے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا سنتے ہیں. کون ہے فاطمہ کہ جو بنی نوع انسان کی ماں حوا کی وکیل اور خالقہ ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون ہے فاطمہ جس کے اسم سے آدم کو خلافت ملی؟ بولو یار کیا ہو گیا؟ جس کے اسم سے آدم, عقیدہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ فیصلہ باز ہے نا. جس کے اسم سے آدم کو خلافت ملی. کون فاطمہ جس کے اسم سے ابراہیم کی آگ گل گلزار ہوئی؟ جیو مولا سلامت رکھے. ہاتھ اونچے. حیدری. اچھا تھوڑا سا اور سنو, تھوڑا سا اور سنو. کون ہے فاطمہ, کون ہے فاطمہ کہ جس کے اسم سے سفینہ نوح گامزن نجات ہوا؟ کون ہے فاطمہ جو لوگ کے سلیم پہ عیسیٰ کو بقا عطا کرے؟ ہائے 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 ہائے. بھائی بھائی ادھر ادھر پلیز. نا 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 نہیں بولتے بیچ میں. سورہ مجادلہ کیا ہے؟ اللہ نے منع فرمایا. حبیب جب تو علی کی بات کرتا ہے یہ کانوں میں بولتے ہیں. بیٹا ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. میں اس کا تعارف کر رہا ہوں کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے. ہم تو بڑے آسانی سے سن رہے ہیں نا اس کا اسم. کون ہے فاطمہ کہ جو اپنی طہارت اور بزرگی کے پیش نظر محمد جیسے سلطان نبی کی ماں کہلائے؟ میں نے بسم اللہ, میں اس بات کو دو تو میں نے محمد رسول اللہ سے پوچھا. میں نے کہا سرکار یہ کیا بات ہوئی, آپ نے اپنی بیٹی کو ماں کہہ دیا؟ بیٹی کو ماں کہہ دیا, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, آپ نے بیٹی کو ماں کہہ دیا. فرمایا شجاع میں یہی سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہی سمجھانا چاہتا ہوں. میں قیامت تک, جملہ ذہن کیجیے گا, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں. جو میرے چاچا ابو طالب کے ایمان پہ شک کر سکتے ہیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کی ماں حالت کفر میں مر گئی, محمد کی ماں نے بھی ایمان نہیں لایا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں الفاطمہ تو امی ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, بس جیسی فاطمہ ہے ویسی میری ماں ہے. او کیا کہنے شان وجاد. شاجد جی ہے بسم اللہ, چٹی داڑھی ہاتھ اونچا. حیدری. کون فاطمہ, کون فاطمہ, کون ہے فاطمہ جو کائنات میں رزق تقسیم کر دینے والے علی کو بھی رزق دے؟ ہائے 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 ہائے. کیا کہنے ہو فیصلہ بات, کیا کہنے مولا عزت ہے. جو تیرے میرے مشکل کشا علی کی بھی مشکل کشا ہو. کون فاطمہ جس کی دعا قسم اور سادات محافظ سادات عباس ہو. ایک بہت بڑا جملہ کہوں, بہت بڑا جملہ کہوں, اگر سارے سنو تو بہت بڑا جملہ کہوں. کون فاطمہ کہ جس کی وجہ سے خدا محمد پہ بھی درود پڑھے؟ اللہ اکبر. بی بی زدے, بی بی زدے, بی بی زدے. جی آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. کون فاطمہ جس کی وجہ سے خدا محمد پہ بھی درود پڑھے؟ چلو آخری جملہ کہتا ہوں. وہ فاطمہ جو آیا کن تو کنزن مخفیہ کی حقیقی مصداق ہے. جو آیا کن تو, بہت شکریہ, جو آیا کن تو کنزن مخفیہ کی حقیقی مصداق ہے. رب العالمین کے عالمین میں اسے بطول کہتے ہیں. میں کوشش کروں گا آج کا موضوع جناب سیدہ سے تو ایک ایک لفظ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کروں.
شاہ جی جو سید زادے ہیں، انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ فاطمہ کیا ہے۔ چلو آؤ، تیرے مولا عسکری سے کسی نے پوچھا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کو۔ میرے مولا عسکری سے کسی نے پوچھا، مولا میری طرف، مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فَاطِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوق کی اوقات نہیں وہ بتا سکے ہماری دادی فاطمہ کیا ہے۔ میں ذرا آسان کرتا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں، بسم اللہ، ادھر توجہ میں ادھر باہر کے لوگوں کو مت دیکھیں، ادھر، اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ کی واحد بیٹی ہے فاطمہ زہرا، جو ایک وقت میں 3 بڑی طاقتوں کی ماں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی ہے فاطمہ، جو ایک وقت میں سمجھو، جو ایک وقت میں 3 بڑی طاقتوں کی ماں ہے، باپ کی ماں، حسنین کی ماں، غازی کی ماں۔ جیو آپ جیو، مولا سلامت رکھا آپ کو۔ بی بی زدے، بی بی زدے، بی بی زدے، بی بی زدے۔ توحید کے شہر کا وہ قبلہ ہے فاطمہ۔ بسم اللہ، میرا جشن شروع ہو گیا۔ توحید کے شہر کا وہ قبلہ ہے فاطمہ، توحید کے شہر کا وہ قبلہ ہے فاطمہ، مظہر خدا کے رہتے ہیں جس کے طواف میں۔ شاہ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بی بی زدے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ جملہ سنو، توحید کے شہر کا وہ قبلہ ہے فاطمہ، مظہر خدا کے رہتے ہیں جس کے طواف میں، مظہر خدا کے رہتے ہیں جس کے طواف میں، اور اس کی صلاح اور بھلا کیا لکھوں شجا، 14 قرآن اترے ہیں جس کے غلاف میں۔ ہاتھ اونچا کر کے حیدری، بسم اللہ۔ میں سیدی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کچھ لطف آ رہا ہے، بات کو آگے بڑھائیں۔ اچھا چلے آگے، داد دو گے، صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں۔ بولے نا آپ لوگ، کیوں نہیں بولے؟ بسم اللہ، دھیان میری طرف ہے۔ کوشش کرو اپنی زبانوں کو، جس مقصد کے لیے زندگی ملی ہے، اپنی زبان جس مقصد کے لیے مولا نے زبان دی بولو۔ جو سجدہ کے ذکر میں نہیں بولتا وہ وہاں بھی نہیں بولے گا۔ صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں۔ اچھا صرف فدق نہیں، جیو میرا بچہ، صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں۔ اچھا کیوں؟ عرش پہ مادی و حور و ملک بطول کے ہیں۔ جیو جیو، صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں، صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں۔ اور تیسری چوتھی سطح، صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں، عرش پہ مادی و حور و ملک بطول کے ہیں۔ اور کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو، خدا نبی علی ولی تلک بطول۔ او مولا عزت ہے، او مولا سلامت رکھے آپ کو۔ شاہ جی کائنات نہیں باندھی میں نے 4 جملوں پہ۔ بی بی زدے، بی بی ہاتھ اونچے کر کے علی حق، علی علی علی، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جیو بسم اللہ۔ صرف فدق نہیں ساتوں فلک بطول کے ہیں، عرش پہ مادی و حور و ملک بطول کے ہیں، عرش پہ مادی و حور و ملک بطول کے ہیں۔ اور کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو، خدا نبی علی ولی تلک بطول کے۔ ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ جو کائنات میں رزق تقسیم کر دینے والے علی کو بھی رزق دے۔ ہاں 4 جملے ہو گئے ہیں، بڑی مزے کی سطر، اب تک میں نے کہیں نہیں پڑھے، ڈر بھی رہا ہوں پتہ نہیں اس کی داد کتنی ہوگی، لیکن جیسا مجموعہ مجھے یقین ہو گیا کہ آسان جملے ہیں لیکن بات بہت بڑی، اگر سمجھ آئے تو میں کہتا ہوں تیرا یہ فیض ہے زہرا کے تجھ سے۔ بسم اللہ، بات سمجھ نہیں ہے، آسان کر رہا ہوں۔ تیرا یہ فیض ہے زہرا کے تجھ سے، تیرا یہ فیض ہے زہرا کہ تجھ سے، جلی کوئی شے نہ چھوٹی مانگتا ہے، اور جہاں کو رزق بانٹ دینے والا گھر آ کے تجھ سے روٹی مانگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کو ہائے حاجیو، ہاں یا
قسم سے میں مطمئن کھڑا ہوں، شاہ جی قسم مولدی میں مطمئن ہو گیا. میری آنکھ تو من بات ہے، میں کہتا ہوں تیرا یہ فیض ہے بی بی کی تجھ سے، تیرا یہ فیض ہے زہرا کی تجھ سے. جلی کوئی شے نہ چھوٹی مانگتا ہے، اور جہاں کو رزق بانٹ دینے والا گھر آ کے تجھ سے روٹی مانگتا ہے. بی بی سے دے، بی بی سے دے، بی بی سے دے. مولا سلامت رکھے. جی بسم اللہ، بسم اللہ. تیرا یہ فیض ہے بی بی کی تجھ سے، جلی کوئی شے نہ چھوٹی مانگتا ہے، اور جہاں میں رزق بانٹ دینے والا گھر آ کر تجھ سے روٹی مانگتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا کسی بیٹی کا نہیں، آ فقط زہرا کا ہنر دیکھ. چلو تمہید کے ساتھ 4 جملے سناتا ہوں. اب سننا، خدا را سننا، میں تمہارے عقیدے پہ آنے کی پوری کوشش کروں گا، تھوڑے گہرائی میں، تھوڑی معرفت سنا. آیت کیا؟ انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اب واجب سجدہ کر، قربانی دے. جس کوثر پہ کے عطا پہ، بسم اللہ، جس کوثر کے عطا پہ، جس کوثر کے عطا پہ محمد رسول اللہ پہ سجدہ واجب ہو. اور یہ وہی محمد ہے، یہ وہی محمد رسول اللہ ہے کہ جس کے ایک رات کے قیام پہ اللہ کہتا ہے حبیب عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر. میں نے تجھے زمین پہ عبادت کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے اپنے سجدوں کے لیے نہیں اتارا. دیکھیں میں اور آپ ہیں سجدوں کے لیے، میں اور آپ ہیں سجدوں کے لیے. مولوی آنا میری آنکھ میں آگ ڈالا. جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں ہے تو جنس کیسے ایک ہو گئی یار؟ جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں ہے تو جنس کیسے ایک ہوگی؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، جمع کا صیغہ ہے. میں بالکل بات کھولے دیتا ہوں. آپ اہل ولایت مومن معرفت رکھنے میں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم جمع کا صیغہ ہے. اچھا اب ہم میں کون کون ہے؟ دیکھو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے کوثر محمد رسول اللہ کو، یعنی ہم میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. جیو 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 جیے آپ جیے. ہم میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے. اب اگر محمد شامل نہیں ہے تو باقی معصومین بھی شامل، تو محمد رسول اللہ شامل نہیں تو باقی بھی شامل نہیں ہے. اب کوثر عطا ہوئی ہے محمد کو، محمد رسول اللہ کو، اور اس میں معصومین بھی شامل نہیں ہے. تو پھر ایسا کون ہے کہ جس کو اللہ اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کی؟ بسم اللہ. ادھر سنے میری بات. بس 10 سے 15 منٹ اور زحمت تمام. ایسی کون ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میں نے ورق گردانی کی تعریف کی تو مجھے ایک جواب ملا کہ اگر محمد رسول اللہ اس ہم میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے معصومین بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو پھر مجھے ایک جواب ملا کہ اللہ نے سیدہ رسول کو عطا کرنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا سہارا لیا. اللہ آپ کو سے دے، بی بی سے دے، بی بی سے دے، بی بی سے دے. سمجھ گئے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ نے سیدہ محمد رسول اللہ کو عطا کرنے کے لیے خدیجہ کا سہارا لیا. اب اس کو اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کی تجھے. جیو پچھلے محلے والے میری طرف دیکھیں پلیز یار، میری طرف دیکھو. میں تو پڑھتا بسم اللہ، عبادت ضائع ہو جاتی ہے، بتا چکا ہوں. خدیجہ کو ملا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کی. اب خطیج عربی، سمجھو جو نہ سمجھے گا خدا رہا سمجھیے گا، میں آپ کے مزاج پہ آگے بڑھوں، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا. خطیج عربی لغت کے اندر اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے. اگر لڑکا ہے تو خطیج، لڑکی ہے تو خدیجہ. اور بی بی نے ظہور کیا 5 ماہ کے بعد. ایک فلسفہ سمجھیے گا، 6 ماہ سے لے کے شاہ جی 9 ماہ تک بچہ ماں کی خزا سے خون کا قطرہ لے کے خزا لیتا ہے، خزا لیتا ہے خون کا قطرہ. میں نے اللہ سے کہا، میرے اللہ مجھے یہ بتا کہ بی بی نے، سنو سمجھو یار، بی بی نے ہاتھ اونچے کر کا حیدری،
ہاتھ اونچے بلند، حیدری بیدار ہیں خدا را، میری گفتگو بیدار ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے پوچھا، میں نے کہا میرے پروردگار مجھے یہ بتا کہ بی بی نے بغیر خون کا قطرہ پیے کیوں ظہور کیا؟ آواز قدرت شجاع، میں یہ چاہتا ہی ہوں، میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ خون کا قطرہ پی کے پیدا ہونے والی محمد رسول اللہ کا حرم بنے۔ جیو، خون کا قطرہ پی کے پیدا ہونے والی محمد رسول اللہ کا حرم بنے اور اس سے آما کی نسل چلے۔ اب دو چیز سمجھو، خدا رہا آج سے پہلے یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، آج سے پہلے نہیں، دو حدیثیں ملتی ہیں، دو حدیثیں ملتی ہیں، قبلہ بسم اللہ، دو حدیثیں ملتی ہیں، ایک ہے حدیث ندا، ایک ہے حدیث لوا۔ بولیے گا بسم اللہ۔ حدیث ندا جو رسول اللہ نے کہی، جب رسول اللہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، ندا کہتے ہیں اونچی آواز میں بات کرنے کو، اور پہاڑی پہ چڑھ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہر چوک، ہر گلی، ہر چوراہے میں حدیث ندا کے تذکرے، اس کے بعد حدیث ندا لے لی، حدیث لوا نے، اور حدیث لوا جو میرے اور آپ کے مشکل کشا مولا علی نے بتائی۔ سرکار نے کہا کہ روز محشر کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے لوائے حمد کے، اور وہ میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس کا سایہ اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں میں علی رہتا ہوں۔ بولے بولے میں آسان کر، جس کے دل میں میں علی رہتا ہوں۔ حدیث ندا ہوگی باپ کی حدیث، حدیث لوا ہوگی شوہر کی حدیث، پھر ایک ایسی آئی جس نے باپ اور شوہر سے دونوں حدیث سے چھین لی، باپ اور شوہر سے دونوں حدیثیں لے لی، اور آج تک دنیا کی زبان پہ حدیث کسان ہے۔ سمجھے گا، سمجھے گا، بسم اللہ، خدا نہ سمجھے گا۔ اچھا اچھا چلو بسم اللہ، آخری بس 4 جملے 5 منٹ، میں نے اتنا انتظار کیا۔ بسم اللہ۔ دیکھو حدیث کہتے ہیں بات کو، آخری شعر اور ایک نظم کا ٹکڑا، حدیث کہتے ہیں بات کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی بات سمجھو، آسان کرو، حدیث کہتے ہیں بات کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی بات۔ اچھا کیسے عجیب بات ہے کہ اس بات کے اندر محمد بھی شریک ہے، اس بات کے اندر علی بھی شریک ہے، اس بات کے اندر حسن بھی شریک ہے، اس بات کے اندر حسین بھی شریک ہے، اور اگر فتویٰ نہ لگاؤ کھول کے سنو تو اس بات کے اندر خود خدا بھی شریک ہے۔ بسم اللہ بولے تھا کہ چھوڑ دوں، خود خدا بھی شریک ہے۔ اور پھر آج کل ایک نئی بات ہے کہ جی حدیث قصہ مشہور تو بہت ہے، مستند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ کس کو سند چاہیے، کس کو سند چاہیے؟ ہم حسین کے نوکر حاضر ہیں، کس کو چاہیے؟ کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی آپ حدیث قصہ پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، اور اگر حدیث قصہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ایک دوسری حدیث ہے وہ پڑھیں۔ شاہ جی بات صرف اتنا ہے کہ اب بالیان مجالس کی طرف سے میرا ٹائم ختم ہے، ایک چھوٹا سا نظم کا ٹکڑا تھا جو آپ کے لیے تیار کر کے لایا تھا، اس کا ایک جملہ لکھتا ہوں اور اجازت یہی